کے لیے لی، پھر یہ تو طے کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے اور کہاں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے کچھ شرائط ایسی ہوتی ہے نا کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر آدمی تو یہ نہیں چاہے گا کہ شہر سے باہر اس کی گاڑی جائے. نہیں، شہر کے اندر. شہر سے باہر گاڑی جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ آبجیکشن لگا سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں لگایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شہر کے اندر تو عام طور پہ کوئی روکتا بھی نہیں ہے کہ جناب آپ نے نازم آباد جانا ہے اور ڈیفینس مت جائیے گا. جی. تو کوئی روکتا بھی نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا تعلق بعض مساجد کی کمیٹیوں سے ہے، تو بعض اوقات جو ہے مختلف کرنسیوں کی صورت میں بھی جو ہے وہ چندہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس میں رہنمائی یہ لینی تھی کہ آیا اس جو مختلف کرنسیوں میں جمع ہو رہی ہے رقم، تو یہ ہمارا اکاؤنٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو ہم اسی اکاؤنٹ میں کنورٹ کروا کر مطلب اپنی پاکستانی روپے میں یا کرنسی کو ہم جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، یا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے مخصوص بعض اوقات چندہ جمع کیا جاتا ہے، جیسے رمضان میں ہم اعتکاف کے حوالے سے چندہ جمع کرتے ہیں، تراویح کے حوالے سے ہم چندہ جمع کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ شرعی رہنمائی یہ لینی تھی کہ اب اس میں کچھ رقم بچ جاتی ہے، تو وہ جو رقم بچتی ہے تو وہ اب پورا سال جو ہے وہ ہمارے پاس رقم کی صورت میں ہوتی ہے، تو اگر اس کو ہم کیا پرائز بانڈ کی صورت میں ہم اپنے پاس کر کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے بھی ہماری کچھ رہنمائی فرما دیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، کسی اور ملک کی کرنسی آ گئی ہے اور مسجد کا اکاؤنٹ بینک میں ہے، لامحالہ رقم بینک میں جمع ہوگی تو اس کو چینج کروایا جائے گا، اور چینج کروا کے پاکستان روپیز میں کنورٹ کروانے کے بعد پھر ہی آپ بینک میں جمع کروا پائیں گے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے، دیکھیے جو چندہ ہے وہ چندہ دہندگان کے ملک پر باقی رہتا ہے. کسی پروجیکٹ کے لیے جب بھی آپ کو چندہ لیتے ہیں اور وہ پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے یا بالفرض وہ آدھے میں ختم ہو جاتا ہے یا وہ موقع چلا جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کو دوبارہ رجوع کرنا چاہیے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے پیسہ دیا تھا کہ یہ پیسہ ان کو آپ واپس دے دیں، یا پھر یہ ہے کہ لیتے وقت ہی ایسی صورتحال ہو آپ انہیں کہہ دیں کہ چندہ دے دیں، اگر بچ گیا تو ہم اگلے سال اسی طرح کے کام میں خرچ کر لیں گے. تو بچ گیا تو اگلے سال تراویح آئیں گی تو آپ نے اگلے سال خرچ کر دیا. اب یہ رقم ہے امانت، اور اس امانت کو معروف طریقے سے ہی آپ رکھ سکتے ہیں. دیکھیں بینکوں میں ڈالنا ایک معروف طریقہ ہے، حفاظت کے لیے پیسے ڈالے جاتے ہیں، اس پہ کسی بھی چندہ دہندگان کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جو پرائز بانڈ ہے اس کا ہمارے ہاں عرف نہیں ہے کہ یوں پیسوں سے، مسجد کے پیسوں سے یا چندے کے پیسوں سے پرائز بانڈ خرید کر رکھ لیا جائے. بعض لوگ تو کاروبار تک کا پوچھتے ہیں کہ جناب کاروبار میں لگا دیں فائدہ ہو جائے گا. جی. نہیں، یہ امانت کی رقم ہے، یہ ذاتی رقم نہیں ہے، یہ کوئی انویسٹمنٹ کی رقم نہیں ہے کہ اس رقم کے ذریعے آپ جو فوائد ہیں اور منافع ہیں اور مالی بینیفٹ ہیں ان کے بارے میں سوچیں گے. پرائز بانڈ اس کے نہیں خرید سکتے. تو ایک چیز جو اس طریقے کے سوال میں ایک وہ پیش کرتے ہیں، لاجک پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اگر ہم جو ہے نا وہ پرائز بونڈ لے کے رکھ لیں گے، یا اس طریقے چلیں پرائز بونڈ کا سوال آیا تو وہی بات کر لیتے ہیں کہ پرائز بونڈ لے کے رکھ لیں گے تو جو چندہ آیا اس کی تو ویلیو کم نہیں ہونی، اور البتہ یہ ہے کہ انعام نکلے گا تو بھائی ہم نہیں لیں گے، ہم تو اسی مد میں یا جو جس کام کے لیے بھی وہ دیا اسی میں صرف ہو جائے گا. تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں، ان کی جو سوچ ہے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز کنورٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس انداز پر کنورٹ ہو رہی ہے جو عام طور پر عرف نہیں ہے جس کا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پیسے کو ایک انویسٹمنٹ میں لگایا نا، جی، عرف تو نہیں ہے اس کا، کاروبار میں لگایا ہے، یہ خرید و فروخت، یہ بھی ایک تجارت ہے نا، ٹریڈنگ ہے. ٹھیک. آپ نے اس سے کچھ خریدا ہے، آپ نے لیا تھا تراویح پہ خرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ تراویح میں جی یہ اخراجات اس میں ہم خرچ کریں گے، اور اس کے بجائے آپ نے ایک تجارت میں لگا دیا، ٹھیک، تو یہ اس امانت کی خلاف ورزی کہلائے گا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ادا مفتی صاحب جی بارگاہ میں سوال ہی ہے، آؤں بکرین کے کاروبار میں شرکت کرن تو چاہیاں، انہیں جو کو طریقہ کار ہوجے تو مجھے بدھایو. کمال ہے بھائی، بکریوں کا کام ہے. اب سندھی تو مجھے اتنی آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بہت
सारी मरतबा इसका जवाब दिया है। असांजे प्रोग्राम में घणी मरतबा इहो सवाल ज़ेर बहस आयो आहे। तव्हां असांजा प्रोग्राम यूट्यूब ते ॾिसंदा ते तव्हांखे ख़बर पवंदी इन मसइले ते छा जवाब वियो आहे। यूट्यूब पे शॉर्ट क्लिप भी होगा हमारा जी। तो बकरियों के काम में शिरकत करने का जानवरों का और ये कैटल फार्मिंग यूट्यूब पर हमारे सवालात मौजूद है, वहाँ से मुलाजा कर लें। अगली सवाल दीजिए। सर जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बाजरा होता है ना, बाजरा, ये सर्दियों में इसका रेट जो होता है वो होता है कम, गर्मियों में कम होता है, और सर्दियों में इसका रेट हो जाता है ज्यादा। तो हम लोग इसको लेके गर्मियों में स्टॉक कर लें और सर्दियों में अगर इसको सेल कर दें और जो उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, क्या उसकी शरई हैसियत उसकी क्या है? ठीक है जी। देखिए, आवाम में ये मशहूर है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी गुनाह है। मुतलकन ऐसा नहीं है, यानी हर सूरत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी गुनाह हो ऐसा नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस वक्त गुनाह होती है कि जब आप इंसानों के ग़िज़ा या जानवरों का जो चारा है, इस तरह के जो अजनास हैं और इस तरह से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, वो कहत के वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। कहत की सूरत हाल नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर गंदम है, अगर इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी तो पूरा साल आटा कैसे मिलेगा? आजकल तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक चीज़ यहाँ से यहाँ निकल जाती है। अब हमारा चावल है, देखें आप, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चावल जा रहा होता है और सारा ही चावल लोग बाहर भेज दें तो पाकिस्तान में क्या बचेगा? तो आखिर ताजिर लोग जमा कर रखते हैं, जब भी तो पूरे साल की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो यूँ आम हालात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना नहीं होती। ठीक, अगला सवाल दीजिए। इस्लामाबाद सदाराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरी गारमेंट्स की शॉप है और उस पर अगर किसी दूसरी दुकान से सामान लेके आके बेचना पड़े और उससे जो मुनाफा हो तो वो क्या हमारे लिए जायज़ है या नहीं? लाते तो आप दूसरी ही दुकान से होंगे सारा ही सामान बहरहाल। हाँ, ये तो है। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि ग्राहक आ गया जी, डिमांड कर दी ग्राहक ने जी, ग्राहक खड़ा हुआ है, अब ये बराबर वाली दुकान से लाके बेच रहे हैं जी। अब होना ही चाहिए कि बराबर वाली दुकान से इनका अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये चीज़ हम आपसे इतने में ख़रीदेंगे। ठीक है। मैं पिछले दिनों एक दुकान पर गया, उस पर सामान नहीं था। ठीक है। उसका जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई माल भेज दो, ग्राहक को पसंद आ जाता है तो मैं बिल बना के भेज देता हूँ आपको, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो ये उसने जुमला अदा किया। एक अंडरस्टूड बात है कि ग्राहक को पसंद नहीं आएगा तो वापस कर देगा। अब यहाँ एक फ़िक़ही तौर पर एक काबिल गौर नुक्ता यह है कि जो शख्स माल बेच रहा है जी, उसकी मिल्कियत में माल होना ज़रूरी है। ठीक है। और इस अंदाज पर क्या उसकी मिल्कियत में माल आ गया या नहीं आया? ठीक है। तो देखें, एक होता है ख़यार शर्त पर माल ख़रीदना। ठीक है। आपने माल ख़रीदा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर मैं वापस कर दूंगा जी, तो ये माल भी जो है ये भी एक सौदा हो जाता है। ठीक है। ये गोया कि कंप्लीट हो गई तिजारत। ये भी एक सौदा हो गया लेकिन नाफिज नहीं हुआ अभी। ये ठीक है। अभी ये मोल्लक है। ठीक है। अभी कंडीशनल है। ठीक है। आप वापस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही मामला हो रहा था दुकानदारों के दरमियान कि वो एक चीज़ आर्जी तौर पर ख़रीद कर ले आते हैं। ठीक। और ग्राहक को पसंद आए तो वापस कर देते हैं। ठीक। तो ये जो ख़रीदना है उनका, ये भी अक़्द बे है, मिल्कियत का फ़ायदा देता है ये भी। ठीक है। तो यूँ ये है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। इजाज़त है मेरी इसकी। जी ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मार्केट में कमेटी डालते हैं, वो जिस बंदे के पास कमेटी होती है वो अपने ज़रूरियात के मुताबिक से इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? ठीक है जी। एक मरतबा इस मसले का जवाब दिया था मैंने, तो उस पर कुछ किलो काल भी सामने आई थी और कुछ लोगों का ये कहना था कि छोटी कमेटियाँ यहाँ डाली जाती हैं, वहाँ बड़े संभाल कर रखी जाती हैं और वो खर्च नहीं किया जाता। हो सकता है बाज़ जगहों पर ऐसा हो, वरना आमतौर पर हमने यही देखा है कि जो कमेटी डालने वाले लोग हैं तो वो उस रकम को खर्च कर रहे होते हैं। उनका मतलब नज़र भी होता है, जो हर महीने मुशक्क़त करते हैं उसका इसलिए करते हैं कि वो उसको खर्च कर सकें। एक बेनिफिट उन्हें हासिल हो जाता है। यानी वो खुद बतौर कर्ज वो रकम लेते हैं
وہ رقم ان کے اوپر قرضہ ہوتی ہے، تو جس نے کوئی قرضہ لیا ہے وہ اس کو خرچ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرض اور جو عاریت ہے اس میں فرق یہی ہے، قرض میں چیز خرچ ہوتی ہے، عاریت میں خرچ نہیں ہوتی۔ تو یہ بی سی ڈالنے والے اگر رقم خرچ کرتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو موقع ہے ادا کرنے کا اس پر ان کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تاخیر، ایسا نہ ہو کہ جناب ٹائم پر پیسے نہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سر یہاں پہ ایک جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا، مارکیٹ پریکٹس جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بالخصوص جن کی رننگ ہوتی ہے نا، کیش کی رننگ ہوتی ہے تو وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور جن کی کیش کی رننگ نہیں ہوتی تو پھر وہ سیو کر کے رکھتے ہیں۔ وہ وجہ سمپل ہے کہ ان کی کیش رننگ ہے ہی نہیں، لیکن کیش جو ڈیلنگ ہے ہی استعمال نہیں کرتے، جب بھی اور وہ بھی جو لوگ شامل ہیں بی سی کے سرکل میں، جی، ان کو تو اعتراض نہیں ہوتا۔ ان کو اعتراض نہیں ہوتا، ان کو تو بلکہ اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہماری کمیٹی ہمارے وقت پہ مل جائے۔ البتہ ایک دو سانحات جو ہیں ابھی اسی مہینے میں سننے میں آئے ہیں، تو مشورہ میں دوں گا ان کو جو بی سی ڈالتے ہیں کوشش کریں خرچ نہ کریں، بالخصوص جبکہ آپ کی اپنی آمدنی محدود ہے تو آنے والی رقم کو اس امید پہ خرچ نہ کریں کہ جب آئے گی تو ڈال دوں گا، کیونکہ پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال۔ لیکن ثانیات کیسے ہوتے ہیں؟ ثانیات یہ ہوتے ہیں کہ بی سی کی رقم واپس کرنی ہوتی ہے مہینے کے اندر اندر، جی جی اور انہوں نے ڈال دی کسی ایسی پلاننگ کے اندر جو 5 سال کے بعد ریٹرن ہوگی، تو لامحالہ وہ کہاں سے دے گا؟ جی، یا کسی ایسے کام میں خرچ کر دی کہ جس پتہ ہے کہ یہ رقم نکلے گی نہیں مہینے تک، تو ایسے کوئی بھی اقدامات نہ کیے جائیں جو ضرر پر مشتمل ہوں، اور جو لوگوں کا پیسہ جس توقعات پر لیا گیا ہے جی کہ بھئی مہینے کے بعد ادا کرنا ہے یہ پیسہ، جی وہ توقعات پوری نہ ہوں، جی، تو ضرر پہنچے گا مسلمانوں کو، ضرر پہنچے گا تو یہ گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ محمد فیصل عطاری لیاری سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا کسی غیر مسلم کی دکان سے گوشت خریدا جا سکتا ہے؟ اللہ، لیاری سے سوال ہے آپ کا۔ جی، بہت ہی حیران کن سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی غیر مسلم گوشت بیچتا ہے؟ تو جو مالک غیر مسلم ہے جی، اس کی دکان سے مسلمان گوشت نہیں خرید سکتا، ہرگز نہیں خرید سکتا۔ ٹھیک ہے۔ مقصد ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید یہ صورت تو دیکھی کبھی نہیں ہے لیکن پاسبلٹی ہے کہ اب جو ہے وہ ایک تو ہماری گوشت کی دیسی انداز کی دکانیں ہوتی ہیں اکثر شہروں میں، دیہات میں، ایک تو وہ ہے، اب جو ہے وہ ایک مارکیٹنگ سسٹم آیا، چین سسٹم اس اعتبار سے کہ ایک بڑی فرنچائز کے طور پر جو ہے وہ اپنا ٹائٹل دیتے ہیں۔ مطلب گوشت کی دکان جو ہے وہ گٹکے اور بگدے ان سے نکل کے ایک خوبصورت شو روم کی شکل میں شو روم کی شکل میں آ گئی ہے، یوں کہہ لیں۔ تو اب جب اس میں آئی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ جو سیلز مین ہو یا دکان کا اسٹاف ہو وہ کوئی غیر مسلم ہو، تو اس صورت میں کوئی کیفیت تبدیل ہوگی، حکم تبدیل ہوگا۔ دیکھیے اگر مالک مسلمان ہے جی، تو کیفیت تو فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مالک مسلمان ہے اگر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اجیر خاص ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مالک ہی غیر مسلم ہے تو پھر بہت سارے فقہی مسائل جنم لیں گے، ایسے دکان سے گوشت نہیں خریدا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک کال اور دیجیے۔ سر عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 100 روپے کا نوٹ کیا 120 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ 100 روپے کا نوٹ 120 روپے میں بیچنے پر سود ہوگا یا نہیں، یہ اصل ان کا مقصد ہے سوال پوچھنے کا۔ اگر تو ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہے، یعنی یہاں سے دیا 100 روپیہ، وہاں سے لیا 120 روپیہ، ادھار نہیں ہوا تو یہ جائز ہے، کوئی شرعی قباحت اس میں لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو اسلامی بھائی پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، مطلب پراپرٹی ڈیلرنگ کا کام کرتے ہیں، ان کا دونوں پارٹیوں سے پیسہ لینا، کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ اگر وہ لیتے ہیں تو کس اعتبار سے لینا ان کا جائز ہے؟ دیکھیے جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اندر یہ معروف طریقہ ہے کہ دونوں پارٹیوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات پارٹی وضاحت کر دیتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو اپنا بروکر کھڑا ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، لیکن اگر یہ طے ہوتا ہے شروع میں ہی کہ جی ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے پیسے لیں گے، دوسری طرف بھی طے ہوتا ہے کہ جی ہم آپ سے بھی لیں گے، بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ دونوں پارٹیوں سے پیسہ لیتے ہیں، جبکہ دونوں سے پہلے سے طے کیا ہو، یہ ضروری ہے۔
اگلی کال دیجیے. میرا سوال ہے سر، میری ہے ایک گاڑی جو کہ رینٹ پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا سر، تو وہ میں ادھار میں بک رہی ہے، وہ مطلب ہے ادھار نقد میں بکتی ہے 12.5 لاکھ اور 5 ماہ کی ادھار پہ بکتی ہے وہ 15 لاکھ کی. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جبکہ یہ 30-40 ہزار روپے مہینے میں لے آتی ہے ہمیں. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ٹھیک ہے، 30-40 ہزار لاتی ہو یا نہ لاتی ہو وہ ایک الگ جگہ الگ صورت ہے، لیکن کوئی چیز نقد میں سستی اور ادھار میں مہنگی بیچنا یہ جائز ہے. بس یہ ہے کہ گاڑی جب بک جائے تو آپ کو ان کے حوالے کرنی ہوگی. اب اس کی جو آمدنی ہے وہ لوگ خود کمائیں گے، ان کی گاڑی ہو گئی. کیونکہ جو ادھار میں مال خریدتا ہے تو وہ بھی اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو آپ قبضہ دیں، تاکہ وہ چیز پر جو ہے اپنے مالکانہ تصرفات بروئے کار لائے، چیز کو استعمال کرے. اور ادھار خریدنے والا عام طور پر اسی چیز کے ذریعے پیسے کما رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ ادائیگی کرے گا. تو اور کوئی خلاف شرع شرط نہیں ہونی چاہیے، صرف اتنی جو بات ہے کہ نقد میں سستی اور ادھار میں مہنگی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مصطفی انہوں نے جو سوال کیا اس میں آپ نے ویسے تو وضاحت فرما دی قبضے والی، لیکن ان کے سوال سے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ سودا ابھی ہو گیا آج اور 5 مہینے بعد گاڑی دیں گے لیکن پیسے لے لیے، تو اس صورت کی اجازت ہوگی؟ دیکھیے اجازت ہوگی یا نہیں یہ تو ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کیا واقعی ان کی صورت یہی ہے ٹھیک ہے کہ یہ پہلے پیسے لے کے گاڑی استعمال کرتے رہیں گے اور 5 مہینے بعد اس کو دیں گے؟ جی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، بالخصوص گاڑی میں. اچھا دوسری بات یہ سودا تو ادھار میں ہو رہا ہے، جی ادھار کیش میں ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر چیز میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو چیز اگر پیسے بھی مطلب کہ کیش لے لیے ہیں تو پھر ادھار ہی کہاں رہا. ہاں یہ پھر تو کیش کی سوچ بن جائے گی. ٹھیک. اگلا سوال دیجیے. عرض ہے کہ مدرسہ ہے، مدرسے کے باہر طلباء جو کھڑے ہوتے ہیں چندہ وغیرہ یہ لینا جائز ہے؟ یہ چندے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ چندے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوال واضح انداز میں کریں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہم آپ کا جواب دیں گے، گھبرائیں نہیں آپ بالکل بھی. چندہ کسی بھی نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو بہرحال چندہ مانگنا جائز ہے. مقصد نیک ہونا چاہیے، مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیک ہو اور حقائق پر مبنی ہو. اب ایک شخص یہ سوچے جی میں مدرسہ بناؤں گا، 1950 میں بناؤں گا یا 2050 میں بناؤں گا، جی ٹھیک ہے. اب اسے چندہ لینا شروع کر دے، وہ اس کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی نہ ہو، اور کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہو اور پیسے آ رہے ہیں 2-4 روپے، تو دیکھا جاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پروجیکٹ کیا ہے. اگر کوئی پہلے سے پروجیکٹ چل رہا ہے، کوئی مدرسہ چل رہا ہے، اس کے ضروری ایکسپنس ہیں، کوئی اس کے چندہ کرتا ہے یا طلبہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے جو لوگ پان بیڑی سگریٹ بیچتے ہیں تو کیا ان کے لیے دین میں یہ پیسے جو لگاتے ہیں حج عمرہ کرتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پان بیڑی سگریٹ کا استعمال کیسا ہے. جس کا استعمال جائز ہو اس کا بیچنا بھی جائز ہوتا ہے، جس کا استعمال جائز نہ ہو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا. تو پان ہے کھانا جائز ہے، میٹھا پان ہے پتی والا ہو. سگریٹ جو ہے یہ بھی پینا جائز ہے، یعنی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نشے کی سگریٹ پیتا ہے تو وہ پھر ایک ظاہر بات ہے نشے کی وجہ سے حکم اور ہوگا. لیکن عام طور پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سگریٹ پینا کیسا، تو اس سے مراد عام سگریٹ ہوتی ہے. نشہ تو پھر اس میں ایڈ کرتے ہیں لوگ، جو چرس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ صورتحال ہوتی ہے. تو سگریٹ پینا جائز ہے، پان کھانا جائز ہے، تو یہ چیزیں بیچنا بھی جائز ہے. اور نہ قانون ہمارا اس سے منع کرتا ہے. تو شرعی اعتبار سے اس کا جو نفع ہے وہ حلال ہے، طیب ہے، اس سے جو ہے وہ حج عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. مفتی صاحب ایک مختصر سی اگر آپ 1-2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، وہ جو ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ کرنسی چینج کرنے کے حوالے سے، تو اس پہ ایک تحریری جو ہے وہ آیا ہے، پیغام آیا ہے کہ اگر سوال آیا یعنی کہ آپ نے کہا کہ وہ ایکسچینج کروا سکتا ہے کیونکہ ایک ہی کرنسی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو کیونکہ وہاں پہ بینک میں جمع کرانے کے لیے بہرحال اسے ایکسچینج کرا کر ہی جمع کرائے گا اس اکاؤنٹ میں. تو اگر کسی نے واجبہ رقم دی ہے کسی مد کے لیے
تو وہ جب ایکسچینج کرائے گا تو فرق پڑے گا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے مسجد کے اندر مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے جی عام طور پہ وہ زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نافلہ ہوتا ہے وہ، نافلہ چندہ ہوتا ہے جی اور اگر کوئی زکوٰۃ کی صورت ہے جی تو اس رقم کو فریم میں چڑھا کے تو نہیں رکھیں گے نا جی کہ بھائی $10 کا نوٹ دیا ہے، $50 کا نوٹ دیا ہے جی اور اس کو جی فریم میں چڑھا کے رکھنا ہے، آخر اس کو خرچ تو کرنا ہی ہے نا۔ جی شریف فقیر کے بھی اگر ملک میں دیں گے جی جب بھی شریف فقیر واپس دے گا، ٹھیک ہے، خرچ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ جو پیسے بھیجنے والا ہے یا پیسے دینے والا ہے جی وہ کیا حساب لگائے ٹھیک ہے، کہ اس کی زکوٰۃ کتنی ادا ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اس کے اعتبار سے سوال ہے صحیح، کہ اس کی کتنی زکوٰۃ ادا ہوئی۔ پاکستان کے اندر جی یہ کیش ہوتا ہے، آج اگر 139 روپے کا 40 روپے کا ڈالر، جی پتہ نہیں کیا قیمت ہے، اس کے قریب قریب ہی سن رہے ہیں، جو ڈفرینس ہے تو وہ شمال کرے گا، ڈالر کم ہو جاتا ہے، جو گر ہے جاتے ریٹ، گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کرے ایسا زمانہ ہے کہ ہم $1 دیں اور ہمیں $10 مل جائے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ریٹ لگائے گا۔ صحیح ہے، تو اصل جو جس نے ڈالر یا کوئی اور کرنسی دی ہے جی تو اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے کتنے پیسے زکوٰۃ میں ادا ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ایک جدا گانا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل کل یعنی پیر کو دوپہر آپ 1 بجے اس سلسلے کو، ابراہیم باپو نے بھیجا ہوگا مسئلہ، یہ صوفی صاحب نے بھیجا، اچھا کل پیر والے دن انشاءاللہ 1 بجے آپ اس سلسلے کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے، اور دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے لائیو مدنی چینل لائیو، اس پر یہ سلسلہ جیسے ہمارا مدنی چینل پر لائیو چل رہا ہوتا ہے ایسے اس پہ بھی لائیو چل رہا ہوتا ہے، بعد میں بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، مزید وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ مزید دیکھنے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے اور وضاحت کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ